السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب اور ولی خان مظفر صاحب۔ حضرت آپ مکمل کر لیجئے بات کا سلسلہ جہاں سے میں یہ عرض کر رہا تھا، اور پہ آپ نے پھر اپنی بات رجال و قوامون جو ہے تو میں کہتا ہوں یہ رجال کا خواتین کے اوپر قوام بننا، یہ ایک شیلٹر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ایک چھت دے دی۔ تم طبعی طور پر نازک ہو اور کئی حوالوں سے نزاکت بھی ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چوکیدار دے دیا، ایک بڑا دے دیا، وہ تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، سیکورٹی بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، سب کچھ بھی۔ اب اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ قوام وہ ہوتا ہے جو کما کے لاتا ہے۔ میری نظر میں تو یہ بات نہیں گزری، لیکن باہر نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ بھی ایک جگہ میں نے پڑھا، تفسیر ایک صاحب جنہوں نے آگے سے تفسیر بیان کی تھی کہ قوامون جو ہے، جو کما کے لائے گا، جو بنیادی طور پہ گھر کا نظام چلا رہا ہوگا، وہ ہوگا یہ۔ اور اب جدید اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں، قوامون کا معنی یہی ہے گھر چلانے والا، قوام اور قیم کا معنی یہی ہوتا ہے، منتظم کے معنی میں ہے۔ تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں یہ جاننا، یعنی کوئی بھی قوام جو ہوگا نا، وہ تو کما کر بھی لائے گا، وہ سسٹم بھی چلائے گا۔ ایک آدمی مثلاً اگر میں کسی ادارے کا مجھے بڑا بنا بھی دیا جائے، لیکن میں اس ادارے کے لیے کچھ کر نہیں سکتا ہوں، تو مجھے کوئی مانے گا نہیں، وہاں میری چلے گی نہیں۔ تو اس طرح ہے، اس میں بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین میں یہی کہنے والا تھا، خواتین کما کے بھی لے آتی ہیں اور بہت ساری جگہ چلتی بھی ہے ان کی۔ جی وہ نہیں چلتی تو آج بھی ان کی ہے، حقیقت یہی ہے، گھر کے تو سارے فیصلے معاملات انہی کے پاس ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ خواتین کے اوپر کمانے کی اور کسب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری یہ ہے بنیادی بات، یہ بنیادی بات ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے میں کہ باپ بنیادی طور پر کمانے والا ہے، یہ اور بات ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ باپ بچوں کی طرح بن جاتا ہے، ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ پھر ایک عمر کا وقت کا ایک تقاضا آتا ہے، ایک پیریڈ آتا ہے کہ جس میں یہ پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں جانتے، تو پھر اس بچے کو کمانا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے کبھی ان کا نمبر کبھی ان کا نمبر۔ اچھا حضرت، اب یہاں پہ ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اما خدیجہ کو ہم دیکھتے ہیں آپ کاروبار بھی کرتی تھیں اور لازم بات ہے کہ آپ کماتی بھی تھی، تو کمانا مرد کی ذمہ داری ہوا۔ اور اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت آپ بیوہ ہو چکی تھیں، آپ بیوہ بھی تھی، اور تو آپ کو کرنا ہی تھا۔ بیوگی کے بعد جیسے ہی آپ کو قوام مل گیا تو آپ نے سب کچھ ان کا حوالے کر دیا۔ تو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو عورت کو کمانے پہ یا کاروبار کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ پابندی نہیں لگا سکتے، پابندی نہیں لگا سکتے، اس کی وجوہات ہے، اور اس کے ایک محدود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے اب ہمارے یہاں معلمات ہیں مدارس میں، یا اب ڈاکٹری میں، طب میں، میڈیکل میں، کچھ امور کچھ پروفیشن تو ایسے ہیں جو ان کا ہونا بہت ضروری ہے، خواتین کے حوالے سے، اس طرح ہم ایک دم اس کو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اما خدیجہ ہی کو اگر ہم لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو آپ جب کاروبار کرتی تھی تو وہ تو تجارت تھی، مال آتے تھے، مال جاتے تھے، لازم بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا تھا، ہینڈل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیغام پھر بھجوایا آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر اس لیے تو نہیں بھیجایا تھا کہ وہ کاروبار دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے انہوں نے آپ کی دیانت اور آپ کی جو حکمت دیکھی کہ کاروبار کو جس طریقے سے آپ نے پھیلایا تھا، تو کاروبار پہ پابندی تو نہیں ہے عورت کی۔ دیکھیں بات یہ ہے، اسلام میں خواتین کے لیے کاروبار، تجارت، بزنس، ان تمام کے تمام معاملات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام تو صرف اور صرف چند حدود متعین کرتا ہے، ان حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اگر عورت مالدار بننا چاہتی ہے تو قرآن کہاں منع کرے گا؟ اللہ کیا وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہتی ہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے گی تو بھی اسلام، بلکہ بات یہ ہے اسلام حوصلہ افزائی کرے گا اگر کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقہائے کرام مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خاتون کو کوئی جسمانی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو وہ خاتون کے پاس جائے۔ اچھا اب یہاں ایک جملہ ہے، جب آپ خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم خواتین ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو خود بخود اسلام نے میڈیکل کی ترغیب دے دی نا۔ ٹھیک بات ہے بھائی، وہ تو ڈاکٹر بھی تو اسی وقت دستیاب اسی وقت ہوگی جب وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے، وہ معلمہ بنتی ہے، وہ ٹیچر بنتی ہے، وہ تاجرہ بنتی ہے، تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا۔ ہاں جو حدود ہے، جیسا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، اسی طرح ولا یبدین زینتہن قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآنی حدود ہیں جن کا لحاظ کرنا
کرنا لازم ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں، میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا تذکرہ ہم اس عظیم خاتون کا بھی کر لیں جن کے وطن کے پھول ہیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بی بی آمنہ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ولی خان مظفر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، محترم مفتی محمد زبیر صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے اسلام پر، اور اسلام خواتین کے حقوق، خواتین کی کو جو آزادیاں دی ہیں اسلام نے، اور پھر جہاں حدود متعین کی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا بریک سے پہلے۔ حضرت آمنہ علیہ السلام کے دیگر بے شمار واقعات کے علاوہ قبر جو ابوا کے مقام پر ہے، وہاں قبر مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تشریف لے گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو رفاقت تھی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بار بار ان کا ہاتھ چھوڑوا کر کے قبر کی طرف جاتے تھے، اور بچپن کا عالم تھا اور روتے تھے۔ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جذباتی گریہ کبھی بھی ثابت نہیں ہے جو اپنی والدہ مکرمہ کی قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے۔ اور حضرت حلیمہ بار بار اٹھاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، پھر دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ میری والدہ حیات ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھ کو آواز دیتی، میں نماز توڑ کر کے آ جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں ایک بحث ہے بڑی زبردست، آپ چونکہ ادیب بھی ہیں تو آپ کے ذوق کے طور پر میں بیان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ اسلام کی خواتین میں سب سے افضل ترین خاتون کون سی ہیں، تو بعض حضرات علماء اور فقہاء کا اس طرف موقف گیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بعض حضرات نے کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ، بعض حضرات نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا۔ ابن کثیر نے 12 صفحات پر مشتمل یہ بڑی خوبصورت علمی دلچسپ بحث لکھی ہے، اور ہر ایک کے دلائل لکھے ہیں۔ مثلا جس نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو یہ شاہ صاحب علماء بیٹھے ہیں، ہم بیٹے ہیں، بیٹوں کو اپنی ماؤں میں تفریق گوارا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم روادار ہیں، لیکن یہ تو ہماری ساری چمکتی ہوئی تاریخ ہے، اور ان ماؤں کا اللہ کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس کو کتنی زیادہ قربت ملی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کی شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بات جی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ترین، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ روایت ترمذی موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، یہ جبریل ہیں تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی سلام کہہ دیں۔ بعض علماء نے کہا کہ دیکھو ان کو سلام آیا ہے حضرت جبریل کا، حضرت خدیجہ کو سلام آیا اللہ تعالیٰ کا، جبریل امین ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے پھر وہ موقف اختیار کیا، اور عائشہ نے خود بھی تو فرمایا نا کہ میں نے چونکہ خدمت کی، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دیتی تھی، اور آپ کا جو سر مبارک تھا وہ میرے وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے اور پیالے کے اندر ہی کھایا کرتے تھے، اور کتنے فخر سے آپ نے اس کتنے پیار اور فخر سے۔ اور بعض حضرات نے آخر میں جو قول راجح کے طور پر بات بیان کی، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ امت مسلمہ میں افضل ترین مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مقدس وجود اللہ کے بعد کس کا ہے؟ امام الانبیاء، رئیس الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ ناشزۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر جس کو اردو کے اندر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم بھی تو تھے، سید طیب طاہر بھی تو تھے، ان کے بارے میں قاسم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں فرمایا، بیٹی کو یہ مقام دیا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں خواتین کے مقام کے حوالے سے، جس کو جبریل کا سلام آ رہا ہے وہ بھی خاتون، جس کو اللہ کا سلام آ رہا ہے وہ بھی خاتون، جس کو جنتیوں کی سردار خاتون کہا جا رہا ہے وہ بھی خاتون، اور جس کو نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہے وہ بھی خاتون۔ بتائیے نبی اس سے زیادہ کسی خاتون کے لیے کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی کیا کہنے ناظرین، بڑھیں گے چھوٹے سے وقفے کی طرف، مگر اس سے پہلے سوشل میڈیا سیل نے کون سی ویڈیوز آج دیکھی ہیں، سلیکٹ کی ہیں، اور کون سی ویڈیو نکال کر لائے ہیں، ذرا بڑھیں گے سوشل میڈیا سیل کی طرف۔ سوشل میڈیا سیل ویڈیو، اور پھر بریک سے واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ
الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، محترم ولی خان مظفر صاحب. حضرت بی بی آمنہ کا ذکر ہم نے کیا، پھر لازم بات ہے کہ مختلف جو ہماری مائیں ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے جو مرتبہ ہے اس پر بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ اب اگر ہم تھوڑا سا ذکر خاص طور پہ اماں خدیجہ کا کر لیں، چونکہ بے پناہ اہمیت ہے آپ کی حیات مبارکہ کے دوران بھی، اور پھر آپ کے چلے جانے کے بعد بھی. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کرتے تھے، جس طریقے سے آپ کو یاد کرتے تھے، جس طریقے سے احترام کرتے تھے، آپ سے منسوب کیا بیان فرمایا کہ صرف انہوں نے ایک خاتون کو بی بی خدیجہ کے بعد آتے جاتے دیکھا تھا تو بہت دیر تک سر جھکائے ان کی بات سنتے رہے. میں چاہوں گا کہ اس جلیل القدر جو ہستی ہیں ان کا ذرا ہم ذکر کریں. کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بنیادی صفت ہے وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس میں اگر یہ سپورٹ نہ ہوتی تو وہ اس طرح وہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا خود یعنی خود ہوتے نا صحابہ میں بھی ہر طرح کے ہیں، اور اس میں یعنی یہ سلیم الفطرت تو وہ پہلے سے تھی. آپ سوچیں نا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے فرمایا زملونی زملونی زملونی، اب آپ سوچئے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئی ہے اور کوئی انہونی چیز تھی نا، انہونی چیز تھی، بالکل کوئی پتہ نہیں تھا ان کو، اور انہوں نے فرمایا تو انکار نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور فوراً چچا کو بلا کے اپنے چچا بھائی کو بلا کے لائے. اور ایک اور بھی ہے اس سے پہلے جو کلمات تھے وہ بھی تو دیکھیے نا کہ آپ غمخاروں کا غم کھاتے ہیں، آپ یتیموں کو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. بخاری کی تیسری روایت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا بڑی امپورٹنٹ 10 باتوں کی شہادت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عطا فرمائی انت تصل الرحم تکسب المعدوم تحمل الکل تقری الضعیف تعین علی نوائب الحق. یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف اور بھرپور تعارف، تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی نعت، خدیجہ ایک طرح سے یہ پہلی نعت بھی ہے. اور اس کے اندر کیا یہ بیان فرمائی نا، دیکھیں نا، کیونکہ ایک اہلیہ سے زیادہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آج بھی کوئی نہیں جانتا اہلیہ کیا فرما رہی ہیں. یعنی اچھا اس میں ایک قابل غور نکتہ ہے، وہ یہ ہے اس پورے تعارف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، بڑی عمدہ بات، اس کا تذکرہ نہیں ہے، سماجی رویے ہیں سب ان کا، بلکہ تذکرہ ہے سارے کے سارے سوشل ورکنگ، سارے کے سارے رفاہی فلاحی امور. سب سے پہلے کیا آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں فقراء مساکین کے منبع ملجا مرکز ٹھکانہ ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، وفود کا ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، جو آپ سے آ کر سوال طلب کرتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ آنے والے لوگوں کا سرایہ اور ایک طرح سے منبع مرکز ہے، اور آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کلا واللہ لا یخزیک ابدا، کبھی اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. حضرت اب یہ ساری بات ورقہ بن نوفل کو بلا بھیجا، اب ورقہ بن نوفل کو لے کر آئیے. اب آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے، یہ امت کی جتنی بیویاں ہیں ان کو کیا چیز دیتا ہے کہ جب آدمی دیکھیں شوہر جب حق پر کھڑا ہوتا ہے، وہ حلال کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر کیا رول ادا کرنا ہے. اور ایک یہ رول ہے جو انہوں نے شوہر کے ساتھ کیا، اور دوسرا ایک بہت بڑا رول ہے. جب ابھی بات چل رہی تھی پہلے کہ فاطمہ، آپ سوچئے تربیت کس کی، جو ماں کا انسٹیٹیوشن ہے، بڑی عمدہ بات، وہ ایک بیوی ہے اور دوسری طرف ماں ہے. وہ جو ماں کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ جو انہوں نے حیا کی تربیت کی ہے، وہ جو سخاوت کی تربیت ہے. آپ سوچئے جو آج دیکھیں کوئی ماں آج بھی، یہ اب ہماری ماں ہم لوگوں کو کیا لیسن کیا جا رہا ہے؟ لیسن یہ جا رہا ہے کہ وہ جو بیٹیاں ہیں جس کے لیے وعدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے قرب میں ہوگا جس نے تربیت ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے کہ کسی اسکول میں دی تھی، اس کو آپ نے گریجویٹ کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، اس کو آپ نے RMIT میں پڑھایا تھا، آپ نے اس کو کینن میں پڑھایا تھا، آپ نے اس کو کہاں پڑھایا تھا. یہ سوال نہیں ہے، سوال ہے تربیت کا. آپ نے اس کو حیا سکھائی تھی، اس کو حیا کی چادر پہنائی تھی، اس کو کمپرومائز کرنا آتا تھا، اس کو برداشت کرنا آتا تھا، اس کو حلال پہ جمنا آتا تھا، اس کو تربیت. اور وہ کس کو دیکھے گی؟ وہ اپنی ماں کو دیکھے گی. دیکھیں اس بچی کے اندر پہلا پرتاؤ جو آئے گا ماں کا آئے گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتاؤ آپ کو پھر حضرت فاطمہ میں نظر آتا ہے. اور وہ جو تربیت ہے وہ پرتاؤ آپ کو نظر، حضرت فاطمہ کہاں سے سیکھ رہی ہیں؟ یہی سے فاطمہ نے تربیت کہاں سے لی ہوئی ہے؟
اب آپ یہ مجھے اجازت دیں یہیں سے کنٹینیو، یہ اسی جگہ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تربیت کا انداز یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کی ترغیب دے، لازم بات ہے یہ بھی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے ہمارا سیگمنٹ بھی ہے نیکی کر، اور فیس بک پہ ڈال۔ جب واپس آئیں گے تو یہیں سے اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، پھر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، دس جویہ شہباز فرام جوائے آف اے گفٹ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہم چورنگی پہ پہنچے ہوئے ہیں افطار کروانے کے لیے۔ پورے 30 دن ہم 30 الگ الگ جگہوں پہ افطار کروائیں گے پورے کراچی میں۔ یہ مہینہ اللہ نے ہم پہ نازل کرا کہ ہم سب کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو، امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم آج سب سے پہلے ان روزگاروں کو، ان روزے داروں کو جو کہ سڑک کنارے ہوتے ہیں، جو کہ اپنے جاب سے آتے ہیں، ان لوگوں کو ہم پہلے افطار کروائیں۔ پلیز ہمارا اس سب میں ساتھ دیجیے آپ لوگ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اسلام اور اسلام میں خواتین کے حقوق، خواتین کی حیثیت، خواتین کا مقام اور مرتبہ، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی محمد نجیب خان صاحب اس موڑ پر تھے گفتگو کے کہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت ہے وہ اماں خدیجہ نے کی تھی۔ تو جب تربیت ایسی ہوگی جو فقر سکھاتی ہے، جو حیا سکھاتی ہے، جو مشقت سہنا اور مشقت میں صبر سکھاتی ہے، تبھی بیٹیاں جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی، ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ضرور ہو سکتی ہیں۔ اصل میں یہی والی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ جو ہمیں پیغام جو جائے گا نا وہ یہ کہ چاہے بیٹے کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے تو باپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا، بیٹی کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے کہ دیکھیں یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بیٹی ہمارے لیے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر فتنہ بھی ہے، آپ کے لیے فتنہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہ سوچئے کہ آپ کی بیلنس شیٹ پہ اس سے بڑا تو کوئی ایسٹ نہیں ہے، سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اب ہم نے جو چیز میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اسکول میں داخل کرا دینا اس کی جو ہے نا تربیت ہے۔ نہیں، تربیت تو شروع ہوتی ہے، مفتی صاحب نے کیا عجیب بات فرمائی تھی، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، پھر جب دنیا میں آئی ہے اور اس کے بعد تو آپ نے اس کی حیا کی وہ جو ایک فطرتاً حیا کا زیور لے کے آئی ہے، اس کی حفاظت ماں سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ وہ ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، پھر ماں اس کو پانی دیتی ہے، ماحول ایسا دیتی ہے اور ماں اس کی تربیت کرتی ہے، وہ اپنی ماں سے سیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور ماں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، مطلب آج کہنا پتہ نہیں صحیح، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا، ایک ایسا فرد تھا جو کہیں کھو گیا ہے، جو اپنے لیے جینا نہیں جانتی تھی، وہ دوسرے کے لیے جیتی، بالکل درست، اس کی اپنی لائف نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتی تھی I must have a time، میرا بھی تو ٹائم ہونا چاہیے، I must have a space، میری بھی تو سپیس ہونی چاہیے، I must need a time، I must need a leisure، میں بھی تو We never had such type of words from our mothers۔ ہم نے تو کبھی اپنی ماؤں سے یہ الفاظ نہیں سنے تھے کہ ہماری بھی تو سپیس ہونی چاہیے، ہمارا بھی تو ٹائم ہونا ہے۔ وہ تو جیتی دوسرے کے لیے تھی، وہ تو دوسرے کے لیے جیتی تھی۔ وہ تو بچے اگر اس کے پیٹ بھر جاتا تھا وہ کہتی تھی میرا پیٹ بھر گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماں کہاں گئی؟ وہ مطلب دیکھیں، ویسٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو 2013 کے بعد فرانس میں لا پاس ہوا ہے، جس میں کسی بھی دو لوگوں کو فیملی کہا جائے گا، اس نے فیملی انسٹیٹیوشن کو تباہی مچا دی ہے۔ تو اگر ہمیں اب امہات المومنین کا ایک تو اس لیے امہات المومنین کا تذکرہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کے، یہ رمضان چل رہا ہے بھائی، کچھ وقت نکال لیں اور بیٹھ کے امہات المومنین سمجھے تو صحیح کہ وہ کیا ہستیاں تھیں، یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پروگرام میں لازم بات ہے ہلکا پھلکا ہی ڈسکس ہو سکے گا سب کے بارے میں، لیکن اب اماں عائشہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شاہ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، جتنے بھی کوئی کہے گا کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ جو ہے نا، وہ خواتین میں ان کا مقام ایسا ہے جیسے کھانوں میں سرید، اور سرید بہت پسند کیا، اور سرید عرب دنیا میں آج بھی بہت پسندیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر کہا گیا کہ پھر کون محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا عنہا- مجھے یہ اچھا، فرمائے اس گا میں- چونکہ آپ سب سکولرز ہیں، ہم تو اور طرح سے چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ جو دل والی حدیث ہے کہ باری تعالیٰ میرا دل، وہ درست بالکل یہ نہیں کہ صحیح حدیث ہے، ذرا بیان فرما دیں، آپ کی مجھ سے زیادہ اچھی لگے گی اور بڑی سمجھیں آپ، میں وہ حدیث بیان کروں تو پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے ہیں، لیکن آپ بیان فرمائیں گے تو شاید فرما بھی دیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام خواتین جو ازواج ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ اللہ تیری طرف سے لازم فریضہ ہے، لیکن میرا دل، لیکن اگر کسی ایک کی طرف دل کا میلان زیادہ ہو تو اے اللہ تو اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ حضرت عائشہ اللہ صدیقہ اکبر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں دو خواتین ایسی ہیں، اچھا آپ مجھ سے یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے وہ عرض کرنا پڑے گا، مجھے بریک پہ جانا ہے، بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں، اسی مقام سے شروع کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ کے ساتھ بھی معذرت کہ لازم بات ہے آپ بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ یہاں سے سلسلہ ٹوٹے، لیکن یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔